جرمن فلاسفر جارج ولیم کا کہنا ہے کہ چیزوں اور ایونٹس کو الگ الگ رکھ کے اسٹڈی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر ہم ان چیزوں کو، اگر کسی چیز کو، اشیاء کو اور واقعات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کو اکٹھے اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ اس مقصد کے لیے جو آدمی کی سوچ ہے، جو اس کی فلسفیانہ سوچ ہے، اس کو اگر ہم پرکھنا چاہتے ہیں تو اس کے معاشی حالات کو، اس کے سیاسی جو نظریات ہیں اس کو بھی سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جس ملک میں، جس علاقے میں رہ رہا ہے، اس علاقے کی سیاست، اس علاقے کی معاشرت، اس علاقے کی معیشت، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے تو ہی چیزوں اور ایونٹس کو ٹھیک طریقے سے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے جی کہ 1000 سال قبل مسیح میں انڈیا میں رولنگ کلاس اور محنت کش کلاس کا تصور موجود تھا۔ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جو ذہنی مشقت ہے وہ جسمانی مشقت سے برتر ہے، اور جو لوگ جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، جو لوگ رولنگ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے بچے ہی مستقبل میں بھی حکومت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ صلاحیت جو ہے وہ وراثت میں ملتی ہے۔ جبکہ جو لوگ محنت مشقت کرتے ہیں ان کا کام رول کرنا نہیں، بلکہ ان کا کام محنت مشقت کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو تھیوری تھی، اس کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ضرورت تھی۔ تو اس وقت کے جو اشرافیہ تھی، جو امیر طبقات تھے، انہوں نے برہمن سے یہ کام لیا۔ برہمن چونکہ ذہنی کام ہی کرتے تھے، وہ محنت مشقت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جو ان کا مذہب ہے اس کو پڑھتے تھے، اس کی پریچنگ کرتے تھے، ان کا یہی کام تھا۔ تو انہوں نے اپنے دوسرے کام کے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی پروپوگیٹ کیا، جس کو لوگوں نے ظاہر ہے بڑی تعداد میں اثر بھی قبول کیا۔ تاہم پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کی سوچ باغیانہ تھی، جو اس کے خلاف تھے اور جو بغاوت کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت کی رولنگ ایلیٹس نے اس وقت کی جو ان کی ملیشیا تھی ان کو تشکیل دیا، اور ان کو تشکیل دینے کے بعد لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قوانین بھی وضع کیے۔ تاہم اس طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کرنا، عام آدمی کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل کام تھا۔ اس لیے انہوں نے زیادہ توجہ اس چیز پر دی کہ لوگوں کو ذہن سازی کی جائے کہ جو محنت کا اشیاء اس کا کام محنت کرنا ہے، جو رولنگ کلاس ہے اس کا کام رول کرنا ہی ہے۔ سو اس کام کو اسی طرح انجام دیا گیا۔ دوسری طرف جب ایک طرف یہ چیزیں ایمرج کر رہی تھی، تو دوسری طرف جو سلطنت یونان ہے، یونان کی تہذیب ہے، وہ زوال کا شکار تھی۔ تو اس زوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سکندر اعظم نے اپنی فوج کے ہمراہ ایمرج کیا، جبکہ جو پلیٹو ہیں، جو آرسی ٹوٹل ہے، انہوں نے علم اور فلاسفی کے میدان میں بہت زیادہ ایمرج کیا۔ اسی دوران عیسائیت مذہب جناب مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور عیسائیت جو ہے وہ ایک مذہب کی صورت میں، ایک انقلاب کی صورت میں آئی۔ چونکہ عیسائیت لوگوں کو غلامی سے نجات کی بات کرتی تھی، برابری کے حقوق کی بات کرتی تھی، تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ وہ غلامانہ زندگی سے، سختیوں سے، زندگی کی تنگیوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے۔ تو اس کے خلاف، ان سب کے خلاف عیسائیت بطور احتجاج بھی ایمرج ہوئی۔ اچھا 19ویں صدی ایمرج ہوئی۔ اس مین وائل مختلف دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف بادشاہتوں نے جنم لیا۔ تو یہ بادشاہتوں کا سلسلہ 19ویں صدی تک بڑے زور و شور سے جاری رہا۔ دنیا کے تقریباً ہر خطے میں بادشاہ موجود تھے، لیکن 19ویں صدی کے آخر میں ان بادشاہوں کو یہ احساس ہوا کہ جو زور زبردستی لوگوں کو کنٹرول میں رکھنا اب ممکن نہیں رہا۔ مین وائل جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ ایمرج کر رہی تھی، تو لوگ جو ہیں وہ ان کی اس طرح براہ راست غلامی کرنے کو تیار بھی نہیں تھے۔ جب یہ صورتحال ایمرج ہوئی تو اس سب کے بطن سے کیپٹلزم نے جنم لیا۔ جب کیپٹلزم نے جنم لیا تو اس کیپٹلزم نے یہ محسوس کیا کہ انسانوں کو کنٹرول کرنا پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف ہیلے، بہانے اور ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کیے، اور خاص طور پہ جو فلاسفی ہے، جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی رولنگ کلاس کی فلسفی، اس کو بھی بہت زیادہ پروپوگیٹ کیا۔
پہلی جنگ عظیم کے بعد اس فلسفیانہ جو تھا، یہ فلاسفی والا جو ایشو تھا کہ انسانوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اس میں بہت زیادہ اس کی ترقی ہوئی، اور سائیکالوجی کے استعمال کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش کی بات کریں تو بر صغیر میں اور جو ہمارے ایشیائی ممالک ہیں اس میں آج بھی یہ فلسفی جو ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا کام رول کرنا ہے، جو ذہنی مشقت ہے وہ جسمانی مشقت سے برتر ہے، اور آج بھی یہ فلسفہ جو ہے وہ بڑی حد تک کارآمد ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آج کا یہ جو موضوع تھا میں نے ایکسپریس ٹریبیون کے ایک مضمون سے لیا ہے۔ آفتاب احمد خان جو ہے اس مضمون کے رائٹر ہیں، میں نے اس سے مختلف پوائنٹس لیے تھے جو آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ایک مشکل کاوش ہے پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔